بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام لطیف شاہ عبداللطیف بھٹائی کی نظم پڑھ رہے ہیں آج۔ عزیز طلبہ، یہ تصوف کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے ہے۔ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے نامور شاعر ہیں، جن کی شاعری میں اخوت، محبت، بھائی چارے کا درس ملتا ہے۔ شیخ ایاز نے ان کی جو نظم ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی، شاجو رسالوں میں یہ شامل ہے، نظم ان کا شعری مجموعہ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا، تو اس کا منظوم ترجمہ کیا ہے شیخ ایاز نے۔ اس کا کچھ پارٹ ہے، اس کا منظوم ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی آپ کا ایک آباد کردہ ٹیلہ تھا، بھٹ، دنیا بھر میں بھٹ شاہ کے نام سے مشہور ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ تو پیام لطیف، لطیف کا پیغام، محبت، امن، چاہت جہاں تک پہنچے، اللہ اس کے رسول کی محبت جہاں تک پہنچے۔ اب تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم۔ اے اللہ تیری ذات اول و آخر، اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، تو ہی تو۔ تو اللہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا۔ اللہ کی ذات جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود تھی، جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہوگی۔ اللہ قائم ہے، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تو سب سے پرانا ہے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو ہی قائم ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ یہ پلاسٹک پتھر کے بھگوان یہ ختم ہو جائیں گے اور نام رہے گا صرف اللہ کا، باقی نام رہے گا اللہ کا ہی رہے گا۔ ہیکے ہیکے ہیک دی دم دم سیکے، جرا ہیکو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود۔ پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگاہ چشم سرما سا کیا ہے۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قائم ہے، سب کچھ فنا ہو جانے والا، جو بن گیا ہے دنیا میں، جو آ گیا ہے، کوئی اشراط الارض ہے، کوئی انسان ہے جس کی بھی سانس چل رہی ہے، جو بھی پیدا ہو گیا اس نے ختم ہونا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کلو من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن اللہ کی ذات نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ تو اس سے وابستہ ہر تمنا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی ہر تمنا کو، اپنی ہر آرزو کو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، ان کی بات شروع بھی یہیں سے ہوتی ہے، ختم بھی یہیں پہ ہوتی ہے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ مالک ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ اے کریم رب، کریم لفظ کرم کرنے والا سے، محبت، شفقت نچھاور کرنے والا سے ہے، تو اللہ ہی کا آسرا ہے، اللہ ہی کا سہارا ہے۔ تو ہم اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ خیر کرے، اللہ کا آسرا ہے، اللہ کا مال تھا، اس نے دیا، اس نے لے لیا۔ تو ہر حال میں جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ جو درخت کے پتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتے۔ کون ہے جس نے، جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو کس نے تھام رکھا ہے اس کو؟ رحمان نے تھام رکھا ہے۔ یہ ہماری سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ جتنا اس نے ہمیں دنیا میں رکھنا ہے رکھے گا، جب یہاں سے لے جائے گا اچھی جگہوں میں تو پھر وہ لے جائے گا۔ تو وہ اللہ ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔
کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، اے اللہ ہم جتنی تیری توصیف کریں، ستائش کریں، حمد و ثنا بیان کریں، پاکی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں ساری دنیا کے درخت، مفہوم ہے جس کا کہ ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اللہ کی تعریف لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے، انسان جن سب جو ہے نا، فرشتے، کوئی مخلوقات ساری لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے، ٹھیک ہے، وہ قلم ٹوٹ کے گر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پاکی اور تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم ہے، تو ہی اعلیٰ ذات ہے، بزرگ و برتر ذات ہے، سب تعریفیں سزاوار تجھی کو ہیں، سب تعریفوں کا اوریجن مبتدا تو ہی ہے، سب تعریفیں تیری تک پہنچتی ہیں، تو سنتا ہے سب تعریفوں کو، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک انسان کی سوچ نہیں جاتی، ٹھیک ہے، تیرا علم وہاں کام کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو جتنا علم دیا گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اتنا ہی سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ علیم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے وہ جتنے بھی نبی آئے ان کو معجزات دینے والا اللہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ والا واقعہ یاد ہوگا، وہ سوال یاد ہوں گے، تو وہ علم اللہ ہی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ رکھتے تھے۔ والی شش جہات، تو والی ہے، آقا ہے، مالک ہے، سرتاج ہے، بادشاہ ہے، اللہ ہے، شہنشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ شش جہات 6 جگہیں جس کو کہتے ہیں، ششم سے، ٹھیک ہے، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ 6 جگہیں ہیں، یعنی کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے، سب کا مالک جو ہے اللہ ہے، واحد ذات ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق، یہ بادل، یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ صبا ہے کہ نہیں ہے۔ اب سوچ میرے دوست، خدا ہے کہ نہیں ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے۔ رازق کائنات، کائنات کو رزق دینے والا، ایسے طریقوں سے، وسیلوں سے رزق دیتا ہے، اس طریقے سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا اور اللہ رزق دے جاتا ہے انسان۔ وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی ذلتوں کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر کے رکھ دے، جس کو چاہے ذلت کے نقش میں عزت دے دے، عزت کے نقش میں ذلت دے دے۔ تو رب رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ بچے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو کیسے وہ جلائے گا؟ جہنم میں، جو بہت بڑے مجرم ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہوا ہوگا، جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہوئے ہوں گے، اللہ کی مخلوق کو رلایا ہوگا، تو وہی جہنم میں جائیں گے، مشرک جہنم میں جائیں گے۔ تو ایمان کامل کے ساتھ جس نے بھی کی، مکمل یقین، مکمل ایک ایمان اور یقین کے ساتھ دل سے مانا، زبان سے جانا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ذات ہے اس کو دل سے ماننا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے ماننا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، یہ ایمان کامل ہے، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، وجہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، یہ اللہ ہے، یہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو اب جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، اس محمد کا مرتبہ جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ جو ہے نا دنیا کو پتہ چلا۔ اللہ پاک نے اپنی ایسی تخلیق جو ہے وہ بنائی کہ جس کی محبت جو ہے نا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ تو وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ دنیا بنی، فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، سارے نبیوں کے اوپر برتری، اعلیٰ درجہ ہونا، عروج، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، تو اپنی ذات کی پہچان جو ہے نا، یعنی اپنی ذات کی پہچان دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے۔ جب انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس نے اس قادر حقیقی کو، جس نے قادر حقیقی، قادر قدرت والا حقیقی سچا رب ہے آپ کا، کہتے ہیں نا کہ کسی کے جھوٹے رب کو برا بھلا نہ کہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہہ دے۔ تو جس نے اس قادر حقیقی کو
وحدہ لا شریک ہے جانا، وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اللہ خالق ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی کی شراکت داری نہیں، کسی کی ساجھے داری نہیں۔ تو وہ جس نے جانا تو وہ جو ہے نا یعنی اس کو دنیا کی مقدم ترین ہستی وہ بن گیا، روحانی بیماریوں سے جو ہے نا وہ انسان دور ہو گیا، جس نے ایک اللہ کو مانا، ایک اللہ کو جانا، ایک اللہ کی عبادت کی، دنیا کا قیمتی ترین انسان بن گیا۔ سنگریزوں سے بھر لیا دامن، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں سے جو ہے نا دامن بھر لیا ہے، گوہر بے بہا کو چھوڑ دیا، گوہر موتی بے بہا، بہت زیادہ مقدار میں تعداد میں قیمتی موتی گوہر بے بہا کو چھوڑ دیا۔ ہم انسانوں نے موج طوفان معصیت نے آہا، طوفان کی موجوں نے، معصیت گناہ نے، آہا افسوس کلمہ تاسف ہے، میری کشتی کے رخ کو موڑ دیا۔ گناہوں نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانی، نیکیاں بھلائیاں ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، تو گناہ جو ہے نا اس رستے سے انسان لوٹ آتا ہے، پلٹ جاتا ہے، مخالف سمت میں وہ جانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ توبہ ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح یہ کیچڑ لگی ہو تو پانی سے وہ صاف ہوتی ہے، تو ہمارے جسم میں گناہوں کا میل ہوتا ہے، تو رونے سے جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ رونے سے ساری جو ہے وہ مطلب میل انسان کا اندر کا روحانی بیماری ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے۔ اللہ اتنا کریم ہے بچے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا رحیم ہے میرا اللہ، اتنا کریم ہے کہ جو ہے نا قرآن مجید میں اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات جو ہے نا جب انسان توبہ کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں اتنا کریم ہوں، اتنا رحیم ہوں، جہاں میرے بندے جو تیری پرانی جو وہ ہے نا تو تیری پرانی ساری جو تیرے گناہ ہیں، میں نے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ ہے وہ عہد جس کو اے مالک، وہ وعدہ جس کو اے مالک، اے ہمارے اللہ تعالیٰ جو تجھ سے وعدہ کیا تھا اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا، جو تیرے سے ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ دنیا میں تیری عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، تجھے اللہ مانیں گے، خالق مانیں گے، یہاں آ کے ہم نے غفلت میں وہ عہد توڑ دیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو عہد کر کے آئے تھے سارے، پھر کفار جو تھے انہوں نے جو ہے نا وہ شروع کر دیا، انہوں نے مطلب کہ بھئی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو بتوں کی پوجا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ تھی آج ہماری نظم پیام، جس میں پیام لطیف کے نام سے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔